حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت مسلمہ کا وہ عظیم سپہ سالار ہے کہ جس نے خلافت راشدہ کے تمام حقوق کو قائم فرمایا۔ جو خلافت راشدہ صحابہ کرام ادا کر کے گئے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا وہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اور جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت آپ کا چل رہا تھا، تو آپ اپنے گھر میں کام کر رہے تھے، گورنمنٹ کا حکومت کا کام کر رہے تھے۔ اب چونکہ اس وقت لائٹیں بجلی تو تھی نہیں، تو آپ جو ہے چراغ جلا کر کام کاج کر رہے تھے۔ چراغ کے اندر دیے میں جو تیل جل رہا تھا وہ بیت المال کا جل رہا تھا۔ حکومتی خزانے کا جو پیسہ ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی پیسہ ہوتا ہے، پائی پائی کا حساب اس میں ہوتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں کام کاج کر رہے ہیں، لیکن کام گھر کا نہیں ہو رہا، خطوط لکھ رہے گورنمنٹ کے۔ اچانک آپ کی بیوی وہاں پر آ گئی آپ کے پاس۔ دیکھیں جو حاکم ہوتا ہے نا، عدل کرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، اس کی حکومت چلانے کا انداز ہی اپنا ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز چراغ جلایا ہوا ہے، دیے میں تیل جل رہا ہے، تیل کا جو پیسہ وہ حکومت کا ہے، حکومتی خزانے سے جو تیل آیا وہ جل رہا ہے، تو حکومت کے کام میں سرف ہو رہا ہے۔ لیکن خوف خدا کس قدر تھا، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں کام کر رہا تھا، اچانک میری بیوی میرے پاس آ گئی اور مجھ سے کہا کہ تھوڑا کام روکیے، کچھ بات کرنی ہے۔ آپ فرماتے جب گھر والی نے مجھ سے کہا نا بات کرنی ہے، میں نے پھونک مار کے چراغ بجھا دیا ہے۔ پھونک ماری، چراغ بجھا دیا۔ تو گھر والی نے کہا کہ اندھیرا کیوں کر دیا، آپ کام کر رہے تھے، چراغ کیوں بجھایا؟ یہ ہے خوف خدا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈر کیسا ہے؟ آپ کی بیوی نے کہا کہ بجھایا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت میں گورنمنٹ کا کام کر رہا تھا، حکومت کا تیل جل رہا تھا، اور آپ نے بیچ میں آ کر گھر کی بات کی، تو میں نہیں چاہتا کہ حکومت کا تیل گھر کی باتوں میں جلتا رہے۔ میں نہیں چاہتا کہ حکومت کا تیل ہماری تمہاری باتوں میں جلے۔ اس کا حساب کون دے گا؟ میرا رب مجھ سے اس کا بھی حساب مانگے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ اور ایسے حکمران جب ہوتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، پھر وہاں پر بکری بھی شیر بھی جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک گھاٹی سے پانی پیتے ہیں، ایک چراگاہ میں کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب ایسا عدل قائم ہو تو میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، لیکن میں بس چونکہ دکھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سرمایہ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لگتے جگر ہیں، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے دکھی ہو کر یہ آپ کی بات سنائی۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حکومتی خزانے کا جو پیسہ ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی پیسہ ہوتا ہے، پائی پائی کا حساب اس میں ہوتا ہے، اور وہ کوئی قسمت سے کوئی امانت دار مل جاتا ہے جو خزانے کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ تو ابھی تک میرے ملک پاکستان کو کوئی ایسا مخلص نہیں ملا کہ جو اس کی حفاظت کرے اور اس کو آگے ترقی دینے کے لیے محنت کرے۔ لیکن اللہ کی ذات سے ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر اسلام، پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ بن کے پرچم لہرا رہا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ وقت دور نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک پاکستان مجھے اور آپ کو ختم قرآن کی رات 27 رمضان کو نصیب ہوا ہے۔ ختم قرآن کی رات آزادی ہمیں نصیب ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تا قیامت یہ ملک سلامت رہے گا، اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو ملک پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے